حي على الفلاح. انہی نا اہل کتاب میں سے، یعنی جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جن کے پاس تورات انجیل نہیں تھی، انہی میں سے اس نے جو ہے رسول منہ، انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے نہیں آئے، بلکہ اس کو مبعوث کرنے والی ذات اللہ ہے. اب اس کا منہج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا مقصد بعثت کیا ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا جو ہے رب نے کہا کہ اس کو میں نے بھیجا، ٹھیک ہے. اب بھیجنے کے بعد رب نے کہا مقصد کیا ہے بھیجنے کا، کیوں بھیجا. پہلے سوال کہ کس نے بھیجا، رب نے کہا میں نے بھیجا. اب سوال کیوں بھیجا، مقصد کیا تھا بھیجنے کا. اب رب نے کہا یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی آیات ان پہ پڑھتا ہے، یعنی وہ لوگوں پہ کس کی آیات پڑھتا ہے، اللہ کی آیات پڑھتا ہے، خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. جیسے کہ سورۃ النجم میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہوا، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ جو ان پہ اپنا رب وحی کرتا ہے وہی وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. تو رب نے کہا یتلو علیہم آیات، تو شروعات اس کی منہج کی ہوتی ہے، طریقے کی ہوتی ہے، دعوت کی ہوتی ہے، کس سے، قرآن کی تلاوت سے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ ریسپانسبلٹی، پہلی ذمہ داری جو رب نے بیان کی، جو دعوت کا پہلا جز ہے ان کی دعوت کا، وہ رب نے بیان کیا کہ یتلو علیہ آیات، وہ ان پہ جو ہے اللہ کی آیات پڑھتا ہے. تو پہلی ہی جز میں جو ہے یہ نہیں بیان کیا گیا کہ جی وہ ان کو سکھائے گا، وہ ان کو تعلیم دے گا، نہیں، بس قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن کا ترجمہ سناتے جاؤ. ترجمہ ہمارے لیے ہے، ان کو تو عربی زبان آتی تھی، تو ان پہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کو ساری قرآن جو ہے وہ سمجھ آ جاتا تھا. اب ہمارے لیے اس سے یہ ملتا ہے کہ جب ہم اس منہج پہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ چاہے کہ ہم بھی دعوت کا آغاز کریں، تو دعوت کا آغاز ہوگا قرآن کی تلاوت سے. پہلے لوگوں کو صرف قرآن کا جو ہے ترجمہ سنایا جائے گا تاکہ وہ قرآن کے قریب ہو جائے، کیونکہ قرآن میں وہ ساری جتنی بھی دعوتیں، جتنے بھی علماء سلف نے دی ہے، وہ ساری کی ساری دعوتیں منسلک ہے کس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. کیونکہ ہر کوئی دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن سے نکلتی ہے. ہر کوئی چیز جو بھی ہمارے علماء نے جو بھی بڑے سے بڑے مسائل، جو بہت سے بڑے سے بڑا نکات جو ہمارے پاس بیان کیے ہیں، وہ سارے کے سارے کہاں سے نکالے، قرآن سے نکالے. تو ایک عام فہم انسان کو بھی قرآن کا ترجمہ سنایا جائے گا، کیونکہ رب نے بیان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے. کس کے لیے، نصیحت کے لیے، للذکر، میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے. فہل من مدکر، پس ہے کوئی جو اس کی نصیحت قبول کرے، اس پہ غور و فکر کرے، تدبر کرے. اور رب نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے چڑھے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن پہ غور و فکر، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ کا یہ کتنا اونچا اور کتنا بلند کلام ہے، کتنا بہترین کلام ہے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. یہ تو اس شخص کو جب سمجھ آئے گا جب وہ ایک بار کم از کم قرآن کو ایک پنے سے لے کے برابر لاسٹ پنے تک الحمد سے لے کے شروع کرے گا اور والناس پہ ختم کرے گا، تب جا کے ٹرانسلیشن ایک بار اپنی زندگی میں کم از کم پڑھ لے گا، تب جا کے اس کو سمجھ آئے گا. تو یہ ہو گیا منہج کا، اس دعوت کا پہلا طریقہ کہ آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے کم از کم سمجھ کے. یہ ہمارے لیے سمجھنا ہے کیونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، لیکن جو طلبہ علم ہے، جو طالب علم ہے، ان کے لیے لازم ہے وہ عربی زبان سیکھ لے تاکہ وہ قرآن کو اس کی اصلی زبان میں سمجھ لے. یہ طلبہ کے لیے. اس کے بعد جو جوان ہے، جو پڑھ سکتے ہیں، جو ابھی عربی نہیں سیکھ سکتے، جو کاروبار میں کسی معاملے میں ابھی وابستہ ہے، تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے عربی زبان سیکھ لے، تو ان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ کسی ٹرانسلیشن کو اٹھا لے. کوئی بھی ٹرانسلیشن، آپ جس مسلک سے وابستہ ہے، آپ جس جماعت کے ساتھ منسلک ہے، آپ اس جماعت کا ترجمہ لیں اور اس ترجمے کو ایک بار کور ٹو کور پڑھیں، کیونکہ ترجمے کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا.
ترجمے میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا. گڑبڑ تو ہوتی ہے پھر تفاسیر میں، جو اختلاف شروع ہوتا ہے وہ تفاسیر میں اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ تو وہی بیان کرے گا، اس کے بغیر وہ کوئی دوسرا معنی اس میں نہیں نکال سکتا، الا کہ کچھ حروف کا جو کچھ الفاظ ہے تو وہاں پہ تھوڑی بہت ہو سکتی ہے ادھر ادھر، تو وہ پھر اس وقت علماء سے رابطہ کر کے وہاں پہ جو ہے تصحیح کروا سکتے ہیں. اور اس کے بعد رہ گئے بزرگ افراد جن کو پڑھنا نہیں آتی، جو قرآن جو ہے خود نہیں پڑھ سکتے اردو، تو ان کے لیے چاہے اردو آتی ہے، ہندی آتی ہے، انگریزی آتی ہے، جس بھی زبان میں آپ کو آتا ہے تو ٹرانسلیشن ایک بار پڑھ لیں. تو آپ جس شخص کو نہیں آتا ہے تو وہ یوٹیوب پہ کم از کم ایک بار اپنی زندگی میں قرآن کا پورا ترجمہ سن لیں، کیونکہ ہر کسی زبان میں اردو کا ترجمہ اویلیبل ہے، آن لائن ہے، یوٹیوب پہ چیک کر لیں، پورا قرآن کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا. ایک بار اپنا قرآن کا ترجمہ جو ہے سن لیں، ٹھیک ہے. جو سب سے پرانا ترجمہ ہے فتح محمد جالندری صاحب کا، جس کے شیخ سدیس صاحب کی جو قرات ہے اس کے ساتھ فتح محمد جالندری صاحب کا اردو ٹرانسلیشن، جو پچھلے زمانے سے جو ہے بہت لگ بھگ مجھے لگتا ہے جب ہم چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے تو پاکستان ٹی وی سے نشر ہوا کرتا تھا وہ اردو کا ترجمہ، تو فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ اس میں ہوتا تھا، بہت نفیس عمدہ ترجمہ ہے وہ. تو کم از کم وہ ابھی بھی اویلیبل ہے یوٹیوب، اس کو لگ بھگ 15-20 سال ہو گئے جب سے وہ ترجمہ اویلیبل ہے آن لائن، تو اس کو کم از کم زندگی میں ایک بار سن لے اگر آپ کے پاس، کیونکہ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اور اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ اس دین کی شروعات جو ہے یہ اسی سے ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت رب بیان کر رہا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اس کے بعد دوسرا جو ان کی مشن کا دوسرا سیکنڈ کیٹیگری تھا، دوسرا سٹیپ تھا، وہ کیا تھا، تزکیہ نفس کرنا. یہ اصل میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے. سورۃ البقرہ میں آپ جب جائیں گے پہلے ہی پارے کے آخری رکوع میں آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو وہاں پہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار اب جو میں نے یہاں پہ مسجد بنائی ہے اب ایک قوم یہاں پہ جو ہے بسر ہو جائے گی، تو ان میں سے ایک پیغمبر بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پہ آپ کی آیات پڑھے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو اس کی علم عطا کرے گا اور حکمت سمجھائے گا اور ان کا تزکیہ نفس کرے گا. لیکن رب نے جو ہے اس کی ترتیب بدل دی، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کی ترتیب رب نے بدل دی، اس نے تزکیہ کو دوسرے نمبر پہ لایا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں تزکیہ چوتھے نمبر پہ مانگا، تو رب نے تزکیہ کو دوسرے نمبر پہ لایا. تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک کرنا ہر کسی جناست سے، جو بھی نجس چیزیں ہیں تو نجاست جو بھی ہے ان سب چیزوں سے خود کو پاک کرنا. نجاست ظاہری ہے، ظاہری گندگی جو ہے اس سے بھی خود کو پاک کرنا، اور باطنی گندگیاں جو ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، یہ ساری چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو پاک کرنا. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنا سکھایا ہے. اس نے کہا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو دھوکہ دے گا. ٹھیک ہے، ان سے سوال پوچھا گیا کیا ایک مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے. اس لیے اگر آپ کسی کو دیکھو گے کہ ڈرپوک ہے تو اس کو چڑھانا نہیں چاہیے، وہ پھر بھی مسلمان ہے. ایک بندہ جو ہے وہ بہادر ہے، ٹھیک ہے، اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے مسلمانوں کے حق میں اور لڑنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہادر ہے، اس کی بھی عزت ہے. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو بزدل ہے تو اس کو دائرے اسلام سے خارج نہیں کیا گیا، کیونکہ سوال پوچھا گیا کیا ایک مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، تو کہا ہاں ہو سکتا ہے. ایک مسلمان جو ہے کیا وہ کنجوس ہو سکتا ہے، کہا ہاں. تو اس لیے آپ کی مساجد میں، آپ کی درسگاہوں میں کوئی بندہ پیسے دے رہا ہے تو اس کی بھی عزت ہے، وہ بھی مسلمان ہے. کوئی نہیں دے رہا ہے تو اس کی بھی عزت ہے. کنجوس ہو سکتا ہے، مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، عیب ہے، نقص ہے اس میں، لیکن پھر بھی مسلمان ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا اس وجہ سے کہ جی یہ کنجوس ہے. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، کہا ہاں ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد سوال پوچھا گیا کیا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، کہا نہیں، لا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے ہم میں کنجوسی نہیں ہے، ہم میں بزدلی نہیں ہے، لیکن ہم میں جھوٹ ہے. جس صفت کو کہا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ صفت ہم میں موجود ہے، باقی جو صفات کہا گیا کہ یہ ہو سکتی ہے وہ ہم میں نہیں. ہمیں بزدلی نہیں، ہم بہت بہادر ہیں، یہ فاقہ کش موت سے گھبراتا نہیں.
ٹھیک ہے، ہم تو موت سے بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ موت ہمارے لیے اصل میں حیات ہے، وہ تو ہمارے لیے سیکنڈ لائف شروع ہو رہی ہے، وہ تو ابتدائی ایک نئی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں کیوں خوف ہے؟ ہم تو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے جو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے، ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کی توحید پہ چلنے والے ہیں، ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں خوف کس چیز کا ہونا چاہیے کہ کہیں ہم جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز جو انہوں نے بیان کی اس کی مخالفت تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، دھوکہ دہی مسلمانوں میں عام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چغل خوری مسلمانوں میں عام ہے، غیبت زنی مسلمانوں میں عام ہے، تانا دینا مسلمانوں میں عام ہے، ایک دوسرے کو نام نکالنا مسلمانوں میں عام ہے، آپ دیکھیں مسلمان ایک دوسرے کے نام نکالتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے نکتہ چینی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے طاق میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس نے کون سی غلطی کی تاکہ اس کی غلطی کو اچھال دے، یہ ساری جو ہے یہ نجاستیں ہیں، یہ غلاظتیں، جن غلاظتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پاک کیا تھا، کیونکہ ان کا مقصد بعثت دوسرے نمبر پہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو ان غلاظتوں سے، جو روحانی غلاظتیں ہیں، ایک دوسرے کا حسد، ایک دوسرے کا بغض، ایک دوسرے کا ضد، فلانی بندہ کہتا ہے فلانی جہنمی ہے، فلانی کہتا ہے فلانی جنتی ہے، اور جنت کا اور جہنم کا ٹھیکہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جبکہ اس کا ٹھیکہ تو رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس کی مرضی ہوئی تو زانیہ خاتون کو بھی ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بھی جنت میں ڈال دے گا، اس کی مرضی ہوئی زندگی بھر عبادت کرنے والے شخص کو بھی جہنم میں داخل کر دے گا، یہ نہ تو تم تک رکھا گیا ہے اور نہ مجھ تک رکھا گیا ہے، یہ رب نے اپنے اوپر رکھا ہے، اس لیے کسی کو اپنی عبادت پہ، اپنی توحید پہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی تک کے اپنی زندگی کے آخری سٹیج تک کا شرک کرنے والا بندہ جو قبروں کی پرستش کر رہا ہے، پیڑوں کی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، جو بھگوانوں کو مانگ رہا ہے یا پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، جسے اللہ پر اعتماد نہیں ہے بلکہ انسانوں پہ اعتماد ہے، ہو سکتا ہے اسی شخص کو اپنے زندگی کے آخری لمحات میں اللہ تعالی ہدایت دے اور وہ توحید پہ گامزن ہو کے ہم سے نیک ہو جائے۔ یہ کون سی گارنٹی ہے کہ ہم اس وقت توحید پر گامزن ہیں کل بھی رہیں گے؟ کیا پتا کل کو میرے والد صاحب بیمار ہو جائے، میرا بچہ بیمار ہو جائے، اور اتنی شدت سے بیمار ہو جائے کہ کسی جگہ علاج نہیں ہو رہا ہے، اور بندہ یہ کہہ رہا ہے یہ فلانی جگہ جو ہے آپ بکرا چڑھا دیجئے، اس کے نام پہ، فلانی بابا کے نام پہ، فلانی بزرگ کے نام پہ بکرا چڑھا دیجئے، آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا پتا میں توحید پہ چلنے والا شخص، ابھی تک دعویٰ کرنے والا شخص جو ہے اپنے اولاد کی محبت میں، اپنے والد کی محبت میں، اپنی والدہ کی محبت میں، اپنی بیوی کی محبت میں، اپنے بھائی یا بہن کی محبت میں، اپنے رشتہ دار کی محبت میں اتنا غلو کر دوں کہ میں شرک تک چلا جاؤں، اور اس ایک غلاظت کی وجہ سے کل میں جہنم میں چلا جاؤں، جسے ابھی تک کا دعویٰ تھا کہ جی میں توحید پہ اسلام چلوں۔ اس لیے کسی پہ کوئی لیبل نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ اصل میں یہ جو جنت اور جہنم کا ٹھیکہ ہے یہ رب نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے، وہ جانتا ہے کس کو جنت ہے اور کس کو جہنم ہے۔ ہمارا معاملہ ہے ہم ظاہر پر بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے پنجگانہ نماز پڑھنے کے لیے، ہم گواہی دیں گے جی یہ معاہد ہے، یہ اچھا بندہ ہے، کیوں؟ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، باقی یہ باہر جا کے اپنے گھر میں کیا کرتا ہے ہمیں اس کے ساتھ کیا لینا دینا، تھوڑی نہ ہمیں جانا ہے اس کے گھر میں کیمرہ فٹ کرنا ہے پھر ہم بولیں گے جی پہلے میں دیکھوں گا گھر کے معاملات کیسے ہیں، نہیں، یہ ٹھیکہ ہمیں نہیں دیا گیا، یہی ہے تزکیہ نفس، دوسروں کے متعلق حسن ظن رکھو، بہت ہی بہترین رکھو، اور رب نے کیا کہا کہ ظن گمان کرنے سے بچو، کیوں؟ کیونکہ اکثر گمان جھوٹے ہوتے، اکثر گمان، سارے گمان جھوٹے نہیں ہوتے، رب کو پتا تھا سارے گمان جھوٹے نہیں ہوتے، رب نے کہا اکثر گمان جھوٹے ہوتے، لیکن اسے کیا کہا؟ گمان سے ہی بچو، کیونکہ اس کی اکثریت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹی ہوتی ہے، اس لیے گمان نہیں کرنا چاہیے۔ ان ساری غلاظتوں سے پاک ہونا، پہلے ہم نے اپنے آپ کو ان غلاظتوں سے، ان سے، بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، یہ تو ظاہری اعمال ہوگی نا، ظاہری بدعات خرافات ہوگی، اپنے بدن کو پاک کرنا، اپنے جسم کو پاک رکھنا، ٹھیک ہے، اپنے کپڑوں کو صاف و پاک رکھنا، اس کے بعد اپنی عبادات کو پاک رکھنا، اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کے لیے اپنی عبادت کو جو ہے صرف ایک اللہ کے لیے اپنی عبادت مختص کر لینا، ساری کی ساری عبادت صرف اللہ کے لیے ہوں گی اخلاص کے ساتھ، تو اپنی عبادات کو شرک سے پاک کرنا،
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اپنی روح کو پاک کرنا. کس کے؟ معاملات کے درمیان. چگلی نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، بےمانی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. کسی کو جو ہے تانا نہیں دینا، کسی کو گالی نہیں دینا، ٹھیک ہے. ایسے ہر کسی چیز سے خود کو پاک و صاف رکھنا. یہ تھا دوسرا منہج، یہ دوسرا طریقہ. اگر آپ دعوت میں کامیاب ہونا چاہتے تو آپ نے جو ہے خود کو تزکیہ نفس کرنا ضروری. اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کے بعد علم دیا جائے گا کتاب کا. تیسرا سٹیج میں اب قرآن کی تفسیر ہوگی، قرآن کے احکامات بیان کیے جائیں گے. اب قرآن کے احکامات یہ ہے، یہ شرعی چیز ہے، وہ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اب جو قرآن نے اس کے دل پہ اثر کیا. اب یہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہمیں جو ہے زمین میں بیج بونا ہے نا، تو ہم ایسے اٹھا کے جو ہے زمین میں بیج نہیں بوتے. پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے جو ہے ہم اس زمین کو جو ہے پتھر، ریت وغیرہ سے، اس ساری چیزوں سے جو ہے صاف کر دیتے ہیں. جو بھی اس میں پتھر ہے، جو پیڑ جاڑ وہ جاڑیاں چڑھی ہوئی ہے، گھاس پھوس چڑھی ہوئی ہے، وہ ساری نکال دیتے ہیں، زمین کو بالکل ہموار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ٹریکٹر یا ہل چلاتے ہیں، اس زمین کو آپ کھودتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے اس سے پتھر وغیرہ دور کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں یا ٹریکٹر چلاتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں. کھودنے کے بعد بیج بوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بیج بونے کے بعد پانی دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہوتے ہیں 4 سٹیجز دعوت کے. ٹھیک ہے. پہلے جو ہے تلاوت کیا کریں گے، جب آپ قرآن ایک بار جو ہے مکمل سنیں گے، یہ آپ سے جو ہے یہ پتھر، یہ کیڑے، یہ جو مکوڑے ہیں، یہ جو کانٹے دار جاڑیاں چڑھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آپ سے دور کر دیں. اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کی زمین کھودی جائے گی. زمین کا کھودنا مطلب جو آپ کا دل سخت ہو گیا ہے، اس دل کو کریدا جائے گا، وہاں سے آپ کی روحانی غلاظتوں کو دور کیا جائے گا، آپ کا دل پاک و صاف ہو جائے گا. آپ جو ہے ہر کسی کے متعلق حسن ظن رکھیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کے متعلق چغلی نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے. کسی کی طاق میں نہیں بیٹھیں گے، کسی کو نہیں ستائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے قرآن کے احکامات اس میں بیج کی طرح بوئے جائیں گے اس دل میں. پھر اس سے پھل نمودار ہوگا. پھر جو اس سے پھل نمودار ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دنیاوی زندگی بھی آباد ہو رہی ہے اور آپ کی اخروی زندگی بھی آباد ہو رہی ہے. آپ کو دونوں جہانوں کی سعادتیں مل رہی ہیں. یہ کب ممکن ہے، جب آپ قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو اس قرآن کی جو ہے احکامات بیان کر دیتا ہے کہ رب نے اس میں کیا کیا احکامات، اس کی تفسیر بیان کرتا ہے. والحکمہ، اور حکمت بیان کرتا ہے. حکمت سے اکثر علماء سلف جو ہے انہوں نے مراد لیا ہے السنہ، حدیث بیان کرتا ہے، سنت بیان کرتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. ہر کسی چیز کے کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور حکمت سے مراد ہوتا ہے ہر کسی چیز کا یہ دیکھنا کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو رب ان کو وہ بھی سکھا دے گا. کیونکہ ایک بندہ جب ہے رب کا بن جاتا ہے تو اس کو ہر کسی شے میں رب کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے. یہاں تک کہ اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے تب بھی کہتا ہے اس میں رب کی اچھی حکمت ہے. اس کو فائدہ آتا ہے تو اس وقت بھی کہتا ہے اس میں رب کی اچھی حکمت ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے وہ کیا تھے، کھلی گمراہی میں تھے. مکہ کے لوگ کیا تھے، کھلی گمراہی میں تھے، بتوں کو پوجتے تھے. 360 بت تھے. ٹھیک ہے. پیغمبروں کی جو ہے وہ مورتیاں بنائی ہوئی تھی پیغمبروں کی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے انہوں نے فوٹو بنائی تھی. اس وقت کے فوٹوز کیسے بنتے تھے، کیمرہ سے نہیں لیے جاتے، وہ ہاتھوں سے بنتے تھے. تو ہاتھوں سے انہوں نے جو ہے پینٹنگ بنائی تھی. کس کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. خانہ کعبہ کے اندر تھی وہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کو پوجا جاتا تھا، پیغمبر کو مانگا جاتا تھا. اور یغوث، نصر، ٹھیک ہے، یہ کون تھے، نصر کون تھا، یغوث کون تھا، یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اولیاء، بزرگانی دین حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے. ان کے بت خانہ کعبہ میں لگائے گئے، ان کی عبادت ہو رہی ہے، ان سے مانگا جا رہا ہے. جب ان کی شرح آپ قرآن میں پڑھیں گے، ان کی تفسیر جب پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ بت مکہ میں کیسے آئے، یہ بھی ایک لمبی جو ہے سٹوری ہے اس کے متعلق، یہ کیسے انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، کیسے ہوا. جیسے ہمارے اس ٹائم کے جو ہے کچھ افراد جو ہے اسی طرح اپنے ولیوں اور بزرگوں کی عبادت کرتے، پھر کہتے جی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے.
ہم تو ان کا وسیلہ مانگتے ہیں. یہی تو ان کا بھی عقیدہ تھا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم ان کا وسیلہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی کوئی جو تھے شیاطین نہیں تھے, کیونکہ کچھ تو لات عزا منات شیاطین تھے. کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب عزا کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس کا سر جو ہے قلم کر دیا, جو بت تھا. تو واپس آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہاں کچھ دیکھا؟ کہا جی میں نے کچھ نہیں دیکھا. کہا پھر تم نے عزا کو نہیں مارا, اگر تم نے وہاں کچھ نہیں دیکھا پھر آپ نے عزا کو نہیں مارا, واپس جاؤ عزا کو مار کے آؤ. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پھر سے گئے. آپ دیکھا وہاں پہ ایک کالی برہنہ خاتون ہے جو ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے خالد رضی اللہ عنہ پہ حملہ کر رہی ہے. تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کا سر قلم کر دیا. اور جب واپس آئے تو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جی میں نے اس طرح سے وہاں پہ معاملہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک کالی برہنہ خاتون تھی, ٹھیک ہے, ننگی خاتون تھی جس کے ہاتھ میں تلوار تھی, وہ مجھ پہ حملہ کرنا چاہتی تھی تو میں نے اس کا سر قلم کر دیا. کہا اب تم نے عزا کو مارا. اس کا مطلب کہ جس بھگوان کو وہ پوجتے تھے اس کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا تھا, ایک جن بیٹھا ہوا تھا عزا, اور وہ شیطان جو ہے ان کے معاملات جو ہے کبھی کبھی پورے کر دیتا تھا. ان کو کیا یقین آ جاتا تھا, جی عزا تو دے رہا ہے, کیونکہ شیطان کو اختیار ہے, شیطان تو چھوڑا گیا ہے نا. اس نے کہا رب سے وعدہ کیا میں ان کے دائیں بیٹھوں گا, بائیں بیٹھوں گا, آگے بیٹھوں گا, پیچھے بیٹھوں گا, اوپر بیٹھوں گا, نیچے بیٹھوں گا, اور تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کو گمراہ نہ کروں, سوائے اللہ کے شکر گزار بندے جو اللہ سے وابستہ ہو گئے, جو اللہ کے کلام سے وابستہ ہو گئے, ان کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا. ادروائز آپ دیکھیں گے کوئی شخص کہتا ہے جی میں تو فلانی جگہ گیا تھا, میری تو مراد پوری ہوگی. میں تو آپ کو وعدہ کرتا ہوں, میں آپ کو لفظ دے کے کہتا ہوں کہ اگر تم نے کل سے جو بجلی کا پول ہے نا اس سے مانگنا شروع کر دیا وہ بھی دے گا. کیونکہ دینے والی ذات جو ہے نا وہ بجلی کا پول نہیں ہے, وہ دینے والی وہاں پہ آپ کو شیطان ہے جو آپ کو گمراہ کر رہا ہے, جو آپ کی مرادیں جو ہے پوری کر رہا ہے تاکہ آپ گمراہ ہو جائیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, جبکہ وہ اس سے پہلے تھے خلی گمراہی میں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے, یعنی یہ صحابہ کے دور تک جو ہے وہاں تک ہی نہیں تھا, بلکہ اس کے بعد بھی افراد آئیں گے, یعنی ہم بھی آئیں گے, ہمارے بعد آنے والی جنریشنز بھی آئیں گی. تب سے 1400 سال سے جو جنریشن چل رہی ہے وہ بھی آتی جا رہی ہے, اور وہ بھی ان سے ملیں گی, یعنی وہ بھی اس چیز پر جب وہ ایمان لائیں گے, اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں گے, وہ بھی اسی منہج پہ چلیں گے, وہ بھی اللہ سے وابستہ ہو جائیں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, یہ اللہ کا فضل ہے, ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ یقین رکھ لینا. آپ نماز میں کھڑے ہیں نا, تکبر مت کرنا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, بلکہ شکر کرنا اس اللہ کا کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے نوازا, کہ کم از کم اس وقت مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت ہے, ان میں سے جو اکثریت ہے نماز کے پابند نہیں ہے, لیکن تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیرے دربار میں کھڑا ہوا. اے اللہ میں کتنا ذلیل بندہ ہوتا, میں کتنا رسوا بندہ ہوتا کہ تو مجھے اپنے دربار میں کھڑا ہونا بھی گوارا نہ کرتا, میں نماز کے لیے نہ آتا. اس کو تو بدقسمتی ہے اس شخص کی کہ اللہ اس کو اپنے دربار میں کھڑا بھی نہیں دیکھنا چاہتا, وہ پڑا رہتا ہے اس دنیا کی غلاظت میں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا دنیا کی سب سے بدترین جگہ بازار ہے, سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. یہ کہاں بیٹھا رہتا ہے؟ یہ اسی دنیا کی سب سے بدترین جگہ میں پڑا رہتا ہے, لیکن اللہ کی سب سے بہترین جگہ میں نہیں آتا. اللہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو بس مسجد تھام لے, ادھر ہی چلا لگا لے, بیٹھ لے, نہیں, رب نے یہ نہیں کہا. رب نے تو کہا جب تو مسجد میں داخل ہو تو کیا کہتا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب تم مسجد سے باہر نکلتا ہے پھر کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں.
یعنی تو دروازے سے نکل کے ہی رب سے اس کے فضل کا سوال کرتا ہے کہ تو مجھے کاروبار میں جو میں محنت کر رہا ہوں اس میں برکت عطا کر. تو رب تجھے نہیں کہ چاہتا کہ تو محدود ہو جا مسجد میں، صرف پنجگانہ وقت میں آنا ہے، 10 منٹ لگتے ہیں، کل ملا کے 5 نمازوں میں 50 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. لیکن آپ کو اس کے لیے 50 منٹ نکالنے کی فرصت نہیں ہے. جم جانے کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹے ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، ایک فلم دیکھنے کے لیے 2.5 گھنٹے آپ کے پاس ہے، سیریل دیکھنے کے لیے آپ کے پاس 1-1 گھنٹہ ہے، میچ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس پورا دن ہے، فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، لیکن رب کی عبادت کرنے کے لیے آپ کے پاس 10 منٹ نہیں. آپ اس پہ جو ہے چیلنج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پہ فضل سے مراد ہے اللہ کا انعام نبوت کا. رب نے کہا کہ یہ نبوت جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. اس سے پہلے بنو اسرائیل کو دیا تھا، آپ بنو اسرائیل سے اٹھا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. واللہ ذو الفضل العظیم، عظمت والے بڑے فضل کا مالک تو اللہ ہی ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا. اب اس کے بعد بنو اسرائیل کا تذکرہ، مثل الذین حملوا التوراۃ. اب وہ لوگ جو حامل تورات ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم حامل قرآن ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمیں ان کی مثال سے سمجھ لینا چاہیے، کہیں ہم بھی ان کی مثل تو نہیں، کہیں ہم بھی بنو اسرائیل کی مثل تو نہیں ہو گئے. مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جنہوں نے تورات کو اٹھا لیا، یعنی جن کو تورات دی گئی، ثم لم يحملوها، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. ان کو عطا کی گئی تورات لیکن انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. بنو اسرائیل میں تورات کا انکار کون کرتا تھا؟ کوئی نہیں. کوئی ان میں سے کہتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ موسیٰ پہ نازل نہیں ہوا ہے، نہیں، کوئی نہیں کہتا تھا. وہ تو دعویٰ کرتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، وہ دعویٰ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے، وہ دعویٰ کرتے تھے یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہر کسی شے میں وہ اقرار کرتے تھے. پھر مسئلہ کیا ہوا؟ رب نے کہا کہ انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے سارے دعوے کھوکھلے تھے، وہ عمل نہیں کرتے تھے. انہوں نے جو ہے اس پہ انگوٹھا رکھا ہوا تھا، میٹھا واہ واہ اور کڑوا تھو تھو، جو اب ہماری مثال ہوگی. ہم بھی جانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم جانتے ہیں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا مرکز قرآن ہے. لیکن ہماری خصلت کیا ہے؟ قرآن جو کہتا ہے ہم اس کے بالکل مخالف ہیں. قرآن کہتا ہے سچ بولو، ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولو. قرآن کہتا ہے دھوکہ مت دو، ہم کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے صحیح تولو، ہم کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑ کرتے ہیں وزن میں. قرآن کہتا ہے صحیح ناپو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صحیح نہیں ناپتے. قرآن کہتا ہے اپنی نگاہیں نیچے رکھو، ہم کیا کرتے ہیں؟ بد نگاہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سیریلز میں عورتوں کو دیکھتے، ٹی وی میں موویز میں عورتوں کو دیکھتے، یہ بد نگاہی نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد بازاروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر کسی جگہ بس عورتوں کی طرح لڑکیوں کی طرف نظر ہے. اور سیم اپوزٹ سیکس کو بھی، عورتوں کو بھی لڑکیوں کو بھی لڑکوں کی طرف نگاہ ہے. ٹھیک ہے. تو رب کہتا ہے نگاہیں نیچی کرو، ہماری نگاہیں اوپر ہیں. رب کہتا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، لیکن ہمارے نوجوان کیا ہے؟ زنا میں ملوث ہے. رب کہتا ہے جو ہے نشہ مت کرو. ٹھیک ہے، ہماری اکثریت جو ہے نوجوان نسل جو ہے نشے کی شکار ہے، یہاں تک کہ ہماری بچیاں بھی اب نشہ کرنے لگی ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کی بالکل مخالفت کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، لیکن آپ نے اور میں نے کس کو رول ماڈل بنا لیا؟ فلمی سٹاروں کو. ہم نے جی پیجامہ جو ہے اس سے پہلے گھٹنوں کے نیچے ہوا کرتا تھا، نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو جو ہے اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھو، تب تو ہم نے بات نہیں مانی. اس کے بعد کوئی فلمی سٹار آیا، اس کے بعد کوئی کرکٹر آیا، ہم نے دیکھا جی ایڈورٹیز میں اس کا پینٹ جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہے. ہر کسی جوان نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے ٹخنوں سے اوپر ازار رکھنا شروع کر دیا.
اب کس کی اتباع میں کیا؟ فلم سٹار کی اتباع میں کیا، کرکٹ سٹار کی اتباع میں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، ہم نے داڑھیوں کو کاٹ دیا، ہم نے داڑھیوں کو نہیں بڑھایا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جی فلانی شخص نے جو ہے، فلانی کرکٹ سٹار نے، فلانی بالی ووڈ سٹار نے جو ہے داڑھی رکھ لی، اس کا بڑے احترام سے ایسے داڑھی رکھی ہے اور مونچھیں ایسے رکھی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھو ہماری نوجوان نسل جو ہے داڑیاں بڑھانے میں لگ گئی۔ اب کس کی اتباع میں یہ ساری کام ہو رہے ہیں؟ فلمی سٹاروں کی اتباع میں ہو رہے، کرکٹ سٹاروں کی اتباع میں ہو رہے، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہو رہے۔ رول ماڈل کون ہوا؟ رول ماڈل ان کے دنیا پرست ہو گئے، رول ماڈل ان کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں ہوا۔ سیم جو بنو اسرائیل نے، یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا، بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں نے، ہم نے، آپ نے اور میں نے قرآن کے ساتھ وہی عمل کیا ہے۔ اب ہماری مثال بھی اب برابر وہی اسی گدھے کی طرح ہو گئی ہے کہ ہماری شانوں پہ، ہمارے کندھوں پہ تو قرآن ہے، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے، اس کی کتنی اہمیت، اس کا کتنا وزن ہے۔ رب نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو تورات دی گئی تھی انہوں نے جو ہے اس کو نہیں اٹھایا، اٹھانے سے مراد انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو اس کی مصداق ہم بھی بن جاتے ہیں جب ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے صرف اگر ہمیں اپنی زندگیوں کو کامیاب کرنا ہے، آج بھی اگر مسلمانوں کو پریشانیوں اور مصائب سے اور مشکلات سے چھٹکارا چاہیے، طریقہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سارے جو فرقے ہیں وہ ایک ہو جائے، طریقہ صرف ایک ہے، سب کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر دو، کیونکہ قرآن میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہر کوئی مانتا ہے ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، اور ہمارا قرآن ایک ہے۔ جب ہمارا قرآن ہمارا امام بنے گا، ہم سب قرآن کے پیچھے چلیں گے، تو سارے اختلاف جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے ان شرک، ان بدعات، ان خرافات کو خود بخود دور کر دے گا، ہر کسی غلاظت کو قرآن دور کر دے گا۔ لیکن جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے مولوی صاحب کی بات پکڑ لی، ہم نے فلانی بزرگ کی بات پکڑ لی، ہم نے فستانی کی بات سن لی، ہم نے جی اپنے چچا کی بات سن لی، ہم نے جی اپنے دادا کی بات سن لی، ہم نے جی اپنے والد صاحب کی بات سن لی، ہم نے جی اپنی بیوی کی بات سن لی، ہم نے جی اپنے شوہر کی بات سن لی، ٹھیک ہے، صحابہ کی بات سن لی، لیکن اللہ کی بات نہیں سنی۔ ہوا کیا؟ انسانوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیونکہ جب آپ انسانوں کی عقل کے مطابق چلیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جب آپ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے مطابق چلیں گے، آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، ان کی مثال کیا ہے؟ گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جس نے اٹھایا ہوا ہے باری بوجھ کتابوں۔ اب گدھے کے اوپر آپ جو ہے صحیح بخاری کی شرح رکھ لو، اب گدھے کو سمجھ آئے گا کہ میرے اوپر کیا ہے، پھر وہ حدیثیں بیان کرنے لگے گا گدھا۔ اس کے اوپر آپ تفسیر قرطبی رکھو، پھر وہ کل سے قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کرے گا؟ نہیں، اس کا گدھے کا کام ہے اپنے اوپر بوجھ لاد دو، یہاں سے اٹھا کے جہاں ڈیسٹنی ہے وہاں چھوڑ دو۔ ہمیں حسرت ہوتی ہے کہیں رب ہم سے اسی گدھے کی طرح تو کام نہیں لے رہا ہے، ہم قرآن حفظ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ ہم قرآن کی دعوت دے رہے، ہم قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خود پہ عمل نہیں کر رہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو رہا ہے کہ ہماری مثال اس گدھے کی طرح ہو رہی ہے کہ ہم اس چیز کو لے جا رہے ہیں آگے، ہم نیکسٹ جنریشن تک پہنچا رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن خود کیا ہو رہا ہے؟ اس گدھے کی طرح کوری کے کوری ہی رہ رہے ہیں، نہ تو عمل کر رہے ہیں اور نہ ہی ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ہر کسی جگہ دیکھ رہے ہیں جی مسلمان پریشان ہے، فلانی جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، فستانی جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہر کسی سے بلند رہو گے، تم حکومت کرنے والے بن جاؤ گے، تم کامیاب ترین شخص بن جاؤ گے، تم ہی سب سے بلند رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے بن گئے۔ لیکن ایک بار ایمان لاؤ اللہ کے کلام پہ، اللہ کے کلام سے نزدیکی کر لو، آپ دیکھو اللہ تعالیٰ
कैसे कैसे अपने रास्ते खोल देता है। बीसा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, बड़ी ही बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह के इस कलाम को, उसकी निशानियों को जुटलाया। इससे पहले भी मैंने बयान किया, यहूद जो है वो जुटलाते नहीं थे, वो जुटलाते नहीं थे, वो कहते थे ये कलाम है, लेकिन उनका जुटलाना कहां पे जुटलाना हुआ? अमली तौर अमल नहीं कर रहे थे। वो बोल कुछ रहे थे लेकिन कर कुछ और रहे थे, जो बोलते थे वो करते नहीं थे, ये उनका जुटलाना हुआ। यानी वो बोलते, दावे वो बहुत करते थे, लेकिन जब अमल की बात आती थी तो अमल नहीं करते थे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, ऐसी जालिम कौम को अल्लाह हिदायत नहीं देता है। यही वजह है कि हमें भी हिदायत नहीं मिल रही, क्योंकि हम भी जालिम हो गए। जालिम किसको कहते हैं? जालिम उसको कहते हैं जो किसी शय को उसका मर्तबा और इज्जत न दे। ठीक है, इस गिलास का मर्तबा है कि इसको गिलास कहा जाए, लेकिन अगर मैं इस गिलास को जो है जग कहूं या बाल्टी कहूं, ये इस गिलास के साथ जुल्म है। समझ आ रही बात? ठीक है, मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ठीक है, इस मोबाइल फोन का इज्जत ये है कि मैं इसको मोबाइल फोन कहूं, लेकिन अगर मैं इस मोबाइल फोन को जहाज कहूं, ये इसके साथ जुल्म है, क्योंकि जो इसकी इज्जत थी, जो इसका इकराम था, मैंने इसको नहीं दिया। ठीक है, इसको कहते हैं जुल्म। अब जो रब की इज्जत थी, रब की जो इज्जत थी, उसकी इज्जत ये थी कि हम उसको हर किसी इबादत में एक जाने, उसके सिवा किसी की परस्तिश न करें। हमने क्या किया? हमने जो है रब को जो है उसके साथ वाबस्ता कर दिया, और ये रब के साथ जुल्म हो गया। इसलिए कहा गया इन्ना शिरका ला जुल्म नज़ीर, शिरक जो है सबसे बड़ा जुल्म। क्यों? क्योंकि आप इस कायनात के बनाने वाले के साथ जुल्म कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो है इस कुरान के साथ जुल्म किया। इस कुरान के साथ हमें इज्जत इकराम ये करना था, हमें इसको गिलाफों में नहीं लगाना है, हमें इसे ऊपर ताकों पे नहीं रखना है, बल्कि इसकी जगह हमारा दिल, हमारी आंखें, हमारे अमाल होना चाहिए। हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत क्या थी? काना खुल्कुहु कुरान, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत थी वो चलता फिरता कुरान थे। हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? चलता फिरता कुरान थे। जो कुरान था वो अमलन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनको कहा गया ये हमारे लिए रोल मॉडल। तो अब कुरान की इज्जत क्या होगी? कुरान का इकराम क्या होगा? इसे चूमना इज्जत नहीं है। ठीक है, इसको आगे रख के जो है पीछे पीछे जा रहे हैं। जी, मेरी कमर नहीं होनी चाहिए कुरान के पीछे, कमर नहीं होनी चाहिए कुरान के साथ। ये इज्जत तो दी जा रही है, ठीक है, ये इज्जत करना भी ठीक है, हम नहीं कहते कि ये इज्जत नहीं, लेकिन ये असल इज्जत ये नहीं है। असल इज्जत है इस पे अमल करना, जो इसके अहकामात है उनको अपनी जिंदगियों में अमलाना, वो है असल इज्जत। यहां से तो आप इसको चूम रहे हो, यहां से तो आप कह रहे हो कि मेरी पीठ नहीं होनी चाहिए कुरान पे, यहां से तो आप कह रहे हो जी ये जमीन पे नहीं रखना, इसको बुलंद ताक पे रखेंगे क्योंकि इसकी इज्जत है। लेकिन जब आपके मामलात आपसे पूछे जाते हैं, बताओ जी इसके मुताबिक आपकी अमल हो रही नहीं हो रही, बताओ जी आपकी बीवी के साथ आपका सलूक कैसा है, क्या व्यवहार कर रहे हैं आप अपनी बीवी के साथ, बताओ जी अपने बच्चों के साथ आपका सलूक क्या है, बताओ जी अपने वालिदैन के साथ आपका सलूक क्या है। कुरान तो कहता है कि अपनी परों को बिछा दो अपने वालिदैन के लिए, अपने रहमत के परों को बिछा दो, वाला तकुल उफ़िल लकुम, और उनको भी मत कहो। वालिद साहब ने कहा जी बाजार से रोटी ला, ये फुर्सत किसके पास? रब ने कहा भी मत कहना, वाला तकुल उफ़िल लकुम, उनको भी मत कहना। लेकिन तुम्हारा और मेरा मामला क्या है? बाप और माँ का गला सूख जाता है, ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं? क्यों गला फाड़ रहे हो, बोलो क्या करना है। ये हमारा तरीका है। अब क्या हो गया इसमें पूरे मुकम्मल कुरान की जो है मुखालिफत होगी। एक तरफ से हम दावा कर रहे हैं कि हम हामिल कुरान हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है हम कुरान की मुखालिफत कर रहे हैं। ऐसी जालिम कौम को जो है अल्लाह हिदायत नहीं देती।
قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم توحید والے ہیں، ہاں ہماری دوسری جماعت والے کہتے ہیں جی ہم تو مدنی والے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، ہم جنتی ہیں، وہ جہنمی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو نبی کے ساتھ وابستہ ہے، ہم تو عاشق رسول ہے، ہم تو جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے۔ وہ ہم کو جہنمی کہتے ہیں، ہم ان کو جہنمی کہتے ہیں۔ یہ تو ہمارا مزاج ہے نا، مسلمان پڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے، اس لیے دشمن کو آسانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بازار میں دیکھتے ہیں کسی کا گلا کٹا ہوا تو کہتے ہیں جی اہل حدیث تھا کہ بریلوی تھا؟ جی بریلوی تھا، اچھا ہوا، اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب بریلوی دیکھے گا جی کس کا گلا کٹا؟ جی اہل حدیث کا کٹا، اچھا ہوا، اس کا یہ گستاخ رسول ہے، اچھا ہوا۔ اب وہاں پہ یہ سوال نہیں ہوتا جی مسلمان کا، ایک انسان کا گلا کٹا، نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے ہم پہ غالب ہو گیا۔ اب اگر آپ جی عاشق رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان ہے کہ جنت تمہارے لیے سفارش ہو جائے گی، آپ کی جو ہے بزرگان دین آپ کو چھڑا لیں گے، آپ کے جو ہے انبیاء، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھڑا لیں گے، آپ کا رب آپ کو جنت میں ڈال دے گا، اور اے اہل الحدیث والے لوگوں، اگر آپ کا گمان ہے کہ توحید آپ کو بچا لے گا جی آپ جنت میں چلے جائیں گے، باقی جو ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا آپ کو مواخذہ نہیں ہوگا۔ شاید آپ کو اگر یہ لگتا ہے قل ان کنتم قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو من دون الناس، لوگوں کے بغیر، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہ دنیا کے پیچھے کیوں لگے ہوئے؟ پھر دنیا کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ اگر آخرت تمہاری ہے، صرف تمہاری لیے مختص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، باقی سب جہنمی ہے، صرف تم ہی لوگ جانتی ہو، پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ تو مشکلات کا گھر ہے، آسانیاں تو وہاں تو جنت ہی جنت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں کوئی غلاظت نہیں ہوگی، یہاں زکام ہو رہا ہے وہاں زکام نہیں ہوگا، یہاں کھانسی ہو رہی ہے وہاں کھانسی نہیں ہوگی، یہاں آپ کو ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، زیادہ کھا لیا پریشر آ جاتا ہے، لیکن وہاں کتنا بھی کھا لو پریشر نہیں آئے گا، نہ ٹوائلٹ جانا ہے نہ ہی کچھ ہوگا۔ یہاں پسینہ آتا ہے تو بغل سے بدبو آنے لگتی ہے، پھر پرفیوم ملو، ڈیو لگاؤ جی بدبو دور کرنی، وہاں بدبو بھی نہیں آئے گی، پسینہ نہیں آئے گا، کوئی غلاظت نہیں ہوگی۔ یہاں بڑھاپا آتا ہے، آپ 10 قدم چلے تھک گئے جی، چڑھائی چڑھنی تھی جی، پہاڑ پہ چڑھنا تھا میں تھک گیا، وہاں تھکان نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس کوئی رزق کی تھالی رکھ دی جاتی ہے، آپ نے کھا لیا ختم ہو گیا، ماں سے پوچھا اور کچھ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں بس اتنا ہی تھا ختم ہو گیا، وہاں رزق ختم نہیں ہوگا، جتنا مانگو گے اتنا ملے گا۔ ندیاں بہہ رہی ہے دودھ کی، ندیاں بہہ رہی ہے شہد کی، ندیاں بہہ رہی ہے شراب کی، اور وہ کوئی معمولی شراب نہیں ہے، شرابن طہورا ہے، پاکیزہ شراب ہے، جس سے نہ آپ بدمست ہو جائیں گے نہ ہی پاگل دیوانے ہو جائیں گے، وہ تو مزے والی لذت والی شراب ہے۔ میووں کا تو کوئی جواب ہی نہیں، یہاں پوچھتے جی فلانی میوہ ہے، نہیں اس کا سیزن ختم ہو گیا، وہاں میووں کا سیزن ختم نہیں ہوگا۔ جی دھوپ بہت ہو رہی ہے، میں تو پیاس سے مر گیا، وہاں پیاس سے نہیں مرو گے۔ پھر یہاں کیا کر رہے ہو جب اتنی عظیم نعمتیں وہاں پہ؟ پھر کس کی تمنا ہونی چاہیے؟ اگر ہمارا ایمان ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی، پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فتمنوا الموت، پھر تو موت کی تمنا کرو نا، ان کنتم صادقین، اگر اس دعوے میں تم سچے ہو، اگر اس دعوے میں کہ تم ہی جانتی ہو، تم ہی اولیاء ہو، تم ہی اللہ کے بزرگ ہو، تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تم ہی نبی کے چہیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اسی سے جا ملتے، لیکن کوئی نہیں کرتا۔ دعوے سارے کریں گے، یہود کی طرح کھوکھلے دعوے کریں گے، لیکن حقیقت کسی کی کچھ نہیں ہوگی۔ رب کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ تو ہرگز موت کی نہیں تمنا کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھ کو بھی پتا ہے، ہر کسی شخص کو پتا ہے کہ میرے اعمال کیا ہے، میں دن اور رات میں کیا کرتا ہوں مجھے بھی پتا ہے، آپ نے بھی پتا ہے۔ ہر کوئی جو ہے اپنی کوکھ کی جو ہے چھان بین کر لے گا، جی میں نے کیا بھیجا ہے، میں نے آگے کیا بھیجا ہے، کیونکہ وہاں دینار درہم کچھ نہیں چلے گا، وہاں اعمال چلیں گے، آپ نے کون سے اعمال کیے ہیں جس سے بچ جاؤ گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اب رب کہتا ہے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا، جو وہن ہمارے دلوں میں مسلمان اس ٹائم ذلیل و خوار کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں بیماری ہے وہن کی،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا حب دنیا و کراہت الموت، تمہیں دنیا کی محبت ہو جائے گی اور موت کی نفرت کرو گے۔ کل بھی لطیف صاحب نے جمعہ کے خطبے میں وہ حدیث بیان کی، کون سی؟ الدنیا سجن المومن، دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ اب جیل میں بیٹھا کس کو پسند ہوگا؟ آپ آزاد ہیں، جہاں چاہ رہے ہیں گھوم رہے ہیں، ابھی آپ کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جیل میں، آپ پسند کریں گے؟ وہ بھی خصوصی طور جو یہاں کی جیلیں ہیں جہاں چوہے رینگتے ہیں، جہاں سڑا ہوا کھانا ملتا ہے، ایسی جیل میں جائیں گے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اب دنیا سجن المومن، مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے۔ تو قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ شخص جو ہے تمنا کرتا ہے کہ میں اس جیل خانے سے نکل جاؤں۔ اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، جیل میں تھا تو کیا کیا؟ اب دو اشخاص جو اس کے پاس آئے، سوال پوچھا، بتائے جی ہم نے خواب دیکھا، ہم آپ کو نیک جانتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں۔ اب جس شخص کو زندہ رہنا تھا اس سے کیا بولا کہ اپنے رب سے میرے چھٹکارے کے لیے استدعا کرنا، اس سے بولنا کہ وہاں پہ ایک جو ہے قیدی ہے جسے بے قصور ور دیا گیا ہے جیل میں۔ تو پیغمبر بھی التجا کرتا ہے، پیغمبر بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ میں جیل سے نکل جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تمنا کرتا ہے کہ میں بھی جیل سے نکل جاؤں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمارے لیے سنت ہو گئی نا، نبیوں کی سنت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیل سے باہر نکلیں، نہ کہ ہم جیل میں بیٹھے رہیں۔ تو دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت للکافر، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب مومن کو جنت کہاں ملے گی؟ اگر مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، پھر مومن کو جنت کہاں ملے گی؟ وہ تو اس دنیا کے بعد ملے گی۔ اس لیے تو میں نے کہا کہ ہماری زندگی اصلی شروع کہاں ہوتی ہے؟ موت کے بعد، کیونکہ اس کے بعد ہونے والی جو زندگی ہے وہ زندگی وہ ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، اب وہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، وہ تو اب دوام ہوگی، کنٹینیو رہے گی۔ کیونکہ اس وقت جو ہے حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بیڑ کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور سب لوگوں کو بتایا جائے گا اس کو پہچانتے ہو؟ سب لوگ کریں گے اقرار، جی ہاں ہم پہچانتے اس کو۔ کون ہے؟ جی یہ ملک الموت ہے۔ ملک الموت کو کس شکل میں؟ بیڑ کی شکل میں لایا جائے گا روز محشر میں، ہر کسی کو دکھایا جائے گا، ہر کسی سے اقرار کرایا جائے گا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ اب ہر کسی نے اپنی موت کے ٹائم تو دیکھا، چاہے مومن ہے کافر ہے جو بھی ہے، ہر کسی نے ملک الموت کو دیکھ لی تو پہچان لے گا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی یہ ملک الموت ہے۔ اس کے بعد میرا رب جو ہے اس کو ذبح کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ملک الموت کو ذبح کرے گا۔ ملک الموت ختم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب موت، کیونکہ جس نے موت کی جو ذمہ داری جس کو سونپی گئی تھی اسی کو جب ذبح کر دیا گیا، اب سب لوگ حسرت میں ہوں گے کہ اب کیا ہوگا۔ اب تو لوگ موت کی تمنا کریں گے لیکن اب موت نہیں آئے گی، اب موت نہیں آئے گی۔ اب رب نے کیا کہا؟ قل ان الموت الذی تفرون، کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تمہیں پکڑ کے ہی رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور پھر تمہیں لوٹا دے گی اس غیب کے جاننے والے کی طرح، وَالشَّهَادَةِ، جو تمہارا ظاہر بھی جانتی ہے، جو تمہارا باطن بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، اس رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں پھر ہر کسی شے کی خبر دے گا جو بھی تم عمل کر رہے ہیں۔